تمام حضرات اہل نسبت بھی ہیں، اہل صفا بھی ہیں، اہل باوفا بھی ہیں، اور ہمارے مجلس ہماری محفل میں بیٹھنے کی ایک خاص ترتیب ہوا کرتی ہے۔ حضور مرشد کریم دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ بزرگوں کو آگے بٹھایا جائے اور نوجوان دوست پیچھے بیٹھا کریں۔ اب اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، جو آپ کو بزرگ نظر آتے ہیں، بارش حضرات جو ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کو آگے کر دیں، نوجوان دوست ان کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ اپنی ترتیب جو محفل کی ہے وہ درست کر لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ ہی دیر میں حضور مرشد کریم دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد ہونے والی ہے۔ چونکہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، طبیعت علیل ہے، زیادہ دیر محفل میں نہیں بیٹھ سکیں گے، تو اس لیے انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ ہی محفل کا انعقاد ہوگا۔ میں بلا تاخیر اپنے مرشد کریم دامت برکاتہم القدسیہ کے حکم کے مطابق فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ الحمدللہ گجرانوالے سے آج کی محفل کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اپنے مرشد کریم کے حکم کے مطابق میں آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے واعظ مبارک سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہم اپنے مالک کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو آج کی اس محفل میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ بعد ازاں بے حد و لا تعداد درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں کہ جن کی عظیم محبت ہمیں اس سلسلہ پاک میں نصیب ہے۔ سلسلہ محبت سلسلہ قادریہ الشاذلیہ جس میں ہم سب منسلک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ والشکر للہ سلسلہ محبت ہے، اور محبت ہی اس کا خاصہ ہے۔ ادب احترام جو ہے وہ ہمارے مرشد کریم کی تربیت کا خاص حصہ ہے جو ہم سب کو الحمدللہ بقدر استطاعت نصیب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے اور بے ادبی اور گستاخی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہم اپنے بھائی ڈاکٹر محمد شفیق صاحب
کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج اس موقع پر اپنے مرشد کریم کی زیارت کا موقع نصیب کیا. اور جب بھی اللہ کا کسی پر انعام ہوتا ہے تو اس انعام کے شکریہ کے طور پر اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کی محبوب ترین ہستی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. اور میرا خیال ہے ہم سب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. میں اس مثال کو تھوڑا سا سمجھا کے پھر میں اپنی گفتگو بہت نہایت مختصر میں آج کی اس محفل میں بولنا جو ہے وہ جسارت سمجھتا ہوں. صرف آپ کا حکم ہے جس کی بنا پر میں چند باتیں کر رہا ہوں، ورنہ مجھے جرأت نہیں، نہ ہی میرا حوصلہ ساتھ دیتا ہے، نہ ہی میرے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ میں جن کو ادا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. دیکھیں، جو نسبت اور واسطہ ہوتا ہے، جو واسطے کی قدر نہیں کرتے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. واسطہ جو ہوتا ہے، جو لوگ واسطے کی قدر نہیں کرتے مالک ان سے ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں جو واسطہ نصیب ہے اپنے مرشد کریم کا، اس واسطے کے ذریعے کئیوں کو علم مل رہا ہے، اور علم بھی وہ جو نور والا ہے. کئیوں کو عمل نصیب ہو رہا ہے، عمل بھی وہ جو صالح ہے. کئیوں کی بگڑی بن رہی ہے، کئیوں کے بگڑے کاج سنور رہے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کو آپ کی برکت سے صالح اولاد نصیب ہو رہی ہے. کئی ایسے ہیں جن کو آپ کی برکت سے خیرات نصیب ہو رہی ہے. ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کی جدا جدا داستان ہے، لیکن مرکز محبت ہمارے مرشد کریم کی نگاہ ایسی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ آپ کی ایک ایک پر نظر ہے، ایک ایک پر نظر ہے. جس کی جو ضرورت، جس کی جو حاجت، جس کی جو ڈیمانڈ ہے، ہمارے مرشد کریم کی برکت سے اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دور کے اندر، جس دور کے اندر ڈھونڈے سے بھی کوئی بندہ نہیں ملتا، تلاش سے بھی کوئی بندہ نہیں ملتا، اللہ پاک نے ہم کو ایسی عظیم نسبت نصیب فرمائی. میں عرض کر رہا تھا کہ واسطے کی جو لوگ قدر نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. مثلاً قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے. ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں، ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے. بلکہ ماں باپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو بچہ، جو بچی ہمیں ملنی ہے وہ کیسا ہوگا. یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جو بچہ اور بچی ملنی ہے وہ کیسے ہوں گے. اور پھر ماں باپ، ہر کسی کے ماں باپ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہیں. کئی ایسے ماں باپ ہیں جو نمازی بھی نہیں، کئی ایسے ماں باپ ہیں جن کو عمل صالح نصیب نہیں، ایسے ماں باپ ہیں جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں. لیکن پروردگار ہم سب کو اس واسطے کے، یہ جو ماں باپ کا واسطہ ہے، جس واسطے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ کیسے بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، کس درجے کے بھی ہیں، کیسا ان کا عمل ہے، لیکن یاد رکھ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ ماں باپ نمازی ہوں تو پھر اف نہیں کرنی. کوئی شرط نہیں لگائی کہ ماں باپ حاجی ہوں تو پھر تو نے اف نہیں کرنی، صالح ہوں، تہجد گزار ہوں، پھر اف نہیں کرنی. فرمایا نہیں، بس
تیرے اس دنیا میں آنے کا وہ سبب ہے، وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اب تو سعادت مند بچہ اور سعادت مند بچی اسی صورت میں ہو سکتے ہو جب تم اپنے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرو گے۔ اب غور فرمائے اس بات پر، یہ جو قرآن مجید میں فرمایا فلا تقل لہما اف، اف کلمہ افسوس ہے، یعنی کہ کسی بات پر افسوس کرنا، فرمایا ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ کیسے بھی ہوں، حالانکہ وہ صرف ہماری اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، وسیلہ ہے، بہت سارے والدین تربیت بھی نہیں کرتے، اور سارے والدین اس درجے کے بھی نہیں ہے کہ اپنی اولادوں کو بہت اچھی تعلیم دلوا سکے یا بہت آگے لے جا سکے، بس ایک سبب بن گئے اس دنیا میں آنے کا۔ جہاں تک انسان کے پیدا کرنے کا تعلق ہے، وہ تو صرف خالق ہے جس نے اپنی کرم نوازی سے ایک نطفے کی صورت میں اور پھر رحم مادر کی صورت میں قرار پکڑوایا، اور وہاں درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھا کر اس کو انسان بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اولاً مٹی کے جوہر سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر رحم مادر میں قرار پکڑوایا، ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر رحم مادر میں معلق کیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر چھوٹی بڑی ہڈیاں بنائیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر پھر اپنی کمال کاریگری سے پھر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ارشاد فرماتا ہے اس شکل میں جس شکل میں تم خود کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ میں بھی اور کوئی اور بھی، اس شکل میں تمہیں دنیا میں ظاہر کیا۔ آواز آتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، خود کو دیکھ کر خوش ہونے والے انسان کبھی یہ بھی غور کیا کر تجھے اتنا خوبصورت بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہو۔ تو خالق وہی ہے، خالق وہی ہے، صرف ماں باپ سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی، اس ذریعے کی بے ادبی کی اجازت نہیں، اس ذریعے کو تم اف تک نہیں کہہ سکتے، ولا تنہرہما، جھڑک نہیں سکتے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ارشاد فرمایا جب بھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو بڑے پیار بڑے لہجے کے ساتھ ان سے بات کرو، اور پھر ایک اور بڑی بات کی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پرندہ جب اپنے پروں سے اڑتا ہے تو پر پھیلا کر اڑتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو سمٹا کے بیٹھتا ہے۔ فرمایا جب تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو پھر ایسے نہ جیسے اڑ رہے ہوتے، بلکہ ایسے جیسے پرندہ پروں کو سمیٹ کے بیٹھتا ہے تاکہ کہیں ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور کوئی ان کے اندر آپ کسی قسم کی نیکیاں تلاش نہیں کر سکتے کہ تب ادب کریں، نہیں بس ماں باپ ہیں اور ادب کا حکم ہے۔ جب ایسا ہے، جب ایسا ہی ہے تو پھر ایسی ہستی جو بچپن سے لے کے اب تک رسول پاک کی محبوب رہی ہو، یعنی اگر کوئی صالح ڈھونڈے تو تب بھی، اگر کوئی با کرامت ڈھونڈے تو تب بھی، با عظمت ڈھونڈے تو تب بھی، علم کو دیکھے تو علم کے سمندر پی جائے اور عاجزی نہ جائے۔ علم کے سمندر، آج کسی کو تھوڑا سا علم مل جائے تو متکبر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے مرشد کریم کو اللہ پاک نے علم کا سمندر، اور سمندر بھی بے کنار نصیب فرمایا، لیکن عاجزی بھی ایسی کمال عطا فرمائی کہ دیکھنے میں اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی تکبر جڑ نہ پکڑ سکا جہاں علم کے سمندر پیچ گئے۔ اس کے باوجود یہ پروردگار کا خاص کرم ہے ہم پر کہ ہم کو یہ نسبت عطا فرمائی، یہ توسل اور وسیلہ نصیب ہے۔ جب ماں باپ کے آگے اف تک کی اجازت نہیں تو پھر میں کہوں گا کہ یہ محفل ایسی ہے کہ جہاں اگر سانس بھی گم کر لیا جائے تو شاید ادب کا حق ادا نہ ہو۔ تو میں چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہے، اور ہمارے مرشد کریم کا خاص خاصہ یہ، میں نے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں جمعہ شریف کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کامل مرشد کی نشانی یہ ہے کہ
کہ وہ اپنے مرید کو پکڑ کے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتا ہے. یعنی کامل مرشد کی ہے کہ وہ اپنے مرید کو کے دل کے اندر محبت رسول ڈال دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حضور کی محبت کے جام اچھلنے لگتے ہیں اور دل دماغ سرکار کی محبت سے معطر ہو جاتا ہے اور وہ اٹھتے جاگتے سرکار کا نام لینے سننے میں مزہ محسوس کرتا ہے. یہی ایمان کی نشانی ہے. یعنی اگر کوئی شخص پوچھے کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ جی میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو اس کی ایک ہی علامت ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے اور پاس کوئی بھی نہ ہو، نہ بچے ہوں، نہ بیوی ہو، نہ دوست ہوں، نہ عزیز و اقارب ہوں، نہ کوئی اور ہو، اور اس وقت وہ اپنے دل سے پوچھے اے دل تو بتا تجھے آقا کریم کا نام سن کے مزہ آتا ہے کہ نہیں. اگر اس کا دل باغ باغ ہو جائے، دماغ معطر ہو جائے، تو پھر مبارک ہے کہ اس کا ایمان سلامت ہے. اور اگر اس کا دل گھٹتا ہے اور رنجش محسوس کرتا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے نہیں ہے، ایسے تھے، اور اعتراض کا ذہن میں مادہ آئے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے مرشد کریم کا کمال شفقت ہم پر، ہم سب پر یہی ہے کہ آپ نے ہم سب کو بھر بھر کے حضور کی محبت کے جام پلائے، بھر بھر کے. اور اللہ پاک اس محبت میں ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، یہی اثاثہ ہے. باقی نعمتیں انعامات یہ جو ہے جب بھی کوئی اپنے مربی کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر محمد شفیق صاحب جن کو اللہ پاک نے نعمت کی صورت میں یہ مکان رہنے کے لیے نصیب کیا، انہوں نے شکریہ کے طور پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آقا کریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اپنے مرشد کریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے احباب کو جمع کیا. اور احباب بھی کیسے ہیں جو یہاں بیٹھ کے تحفہ پیش کر رہے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کوئی تحفہ نہیں پیش کر سکتے. کوئی ذکر الہی کا تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے. یہاں اللہ ہو کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور در و دیوار اللہ کے ذکر سے اور سرکار کے ذکر سے گونج رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ جب تک یہ مکان رہے گا اس کے مکین خیر میں رہیں گے، شر سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ رہیں گے. میرے اندر سخت نہیں، میں بہت مجلسوں میں بول لیتا ہوں لیکن یہاں مجھے بڑی شرم آتی ہے. وما علیہ الا البلاغ. جزاک اللہ خیراً احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیان ذی شان کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی فرمائے اور سرمایہ آخرت بن فرمائے. سلسلہ نعت خوانی کا آغاز کرتے ہیں. عبد الحمید قادری کلندری صاحب یہاں پر اندر موجود ہیں. ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. جناب عبد الحمید قادری کلندری صاحب. صلی اللہ علیہ یا
بھی تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہیں جس کی کوئی مثال ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے، نہیں جس کی کوئی مثال ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے، کوئی پھول ہے تو کوئی کلی، کوئی پھول ہے تو کوئی کلی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آئے غم جدھر سے ادھر کے، میرے بگڑے کام سور گئے، میں نے جب زبان سے یوں کہا، میں نے جب زبان سے یوں کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو جان ہے تو جان کی، وہ تو جان ہے تو جان کی، وہ تو جان ہے ہر غلام کی، وہ
وہ تو جانے ہیں ہر غلام کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے موت یا کہ حیات ہو میرا ورد آقا کی نعت ہو آئے موت یا کہ حیات ہو میرا ورد آقا کی نعت ہو میرا ورد آقا کی نعت ہو یوں بسر ہو میری یہ زندگی یوں بسر ہو میری یہ زندگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ جناب محترم عبدالحمید قادری کلندری صاحب اپنا گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے۔ اب ان کے بعد لے آئیں گے آپ صاحب کو آگے لیں حافظ مبشر حیات صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنا نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ